جی الحمدللہ سر، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں سر. بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ چونکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے لیکچر چونکہ 8 بجے ہے تو 8:20 پہ شروع کر رہا ہوں جی. کوئی مسئلہ نماز نہیں کا سر. میں نے بتا دیا تھا یوسف جی صاحب جی کو نا. جی بالکل سر، بالکل بہتر. بات یہ ہے کہ عین وہی وقت جو ہے نماز کا ہے تو اس ٹائم مناسب نہیں ہے کہ ہم لیکچر شروع کریں، ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور ایک طرف ہمارا لیکچر ہو رہا ہو نا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. جی حکم کریں، کیا شروع کرنا ہے؟ اصطلاحات کروا دوں؟ جی سر بہتر رہے گا. جی ٹھیک ہے، سنائیں تیاری کیسی ہے آپ کی؟ سر اچھی ہے الحمدللہ. سر آپ کا ٹیسٹ رہ گیا تھا اس دفعہ، وہ ہم چاہتے تھے ہو جاتا ذرا تو بہتر تھا. جی انشاءاللہ میری مصروفیت کچھ ایسی رہی، میں 1-2 دن تک انشاءاللہ اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹیسٹ بھی. آپ جی بے فکر رہیے، 2-3 دے دیتے ہیں آپ کو، 2-3 دے دیتے ہیں ٹیسٹ. اور سر کوئی اضافی مجھ میں مٹیریل بھی ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم وہ بھی پڑھ لیا کریں. جی بس مجھ میں ایک خامی ہے کہ مجھے چونکہ وہ ٹائپنگ نہیں آتی نا، یاسر صاحب کو اور ابرار صاحب کو ٹائپنگ آتی ہے اچھا تو اچھا. وہ ٹیسٹ بنا لیتے ہیں. میں نے یہ سوچا میں ہاتھ سے ہی لکھ لوں گا، خوش خط لکھ کے اپلوڈ کر دوں گا. جی بہتر. جی سر ٹھیک ہے. ویسے یہ میں کام کر سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں کیونکہ پھر وہ ٹیسٹ مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے گا، میرا ٹیسٹ نہیں ہو پائے گا. ہاں نہیں، سوال تو بھیجے جا سکتے ہیں آپ کو. اچھا چلے ٹھیک ہے. لیکن آپ کا پھر وہ ہوگا، رہنے دیجیے بس. ٹھیک ہے، جی خیر ہے. اگر لکھا بھی ہے ہوا بھی آ جائے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جی سر بہتر. تیاری ویسے صحیح ہے آپ کی؟ اب کتنی معروضی تیار ہو گئی آپ لوگوں کی؟ سر ابھی آہستہ ہے، میرے خیال سے کافی بہتری کی گنجائش ہے. تھوڑی مصروفیت تھی تو انشاءاللہ بہتری. نماز کی پابندی بھی کیا کریں، نماز کی پابندی بھی آپ لوگ کریں، بالخصوص تہجد میں اٹھیں آپ. پھر اللہ کے انوار اور اس کے حبیب کی برکات دیکھیے. روحانی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل سر بالکل. ہاں جی بسم اللہ جی. نرگسیت یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. سر کیا بولا؟ سمجھ نہیں آئی. نرگسیت، نرگسی، نرگسی سے نرگسیت سمجھ آ رہی ہے؟ خود پرستی یا حب ذات؟ مختصر بتا رہا ہوں. خود پرستی یا حب ذات، اپنی ذات سے محبت کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر قرار دینا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر آ رہی ہے. فرائڈ جو نفسیات کا کریٹک ہے، نفسیات کا ماہر ہے، اس کی یہ اصطلاح ہے جو خود پرستی یا حب ذات کے الجھاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نسائیت، نسائی لکھنوی شاعری کی ان خصوصیات میں جن کے باعث دبستان لکھنؤ بدنام ہے، نسائیت کو مقام حاصل ہے. عورتوں کے مخصوص محاورات، اصطلاحات، نسوانی جذبات اور احساسات کو اپنے اشعار میں پیش کرنا نسائیت کہلاتا ہے. اچھا یہاں بات ایک اور بتانی ضروری ہے کہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کہتے ہیں جی کہ نسائیت اور فحش گوئی دونوں مل کر انہوں نے ریختی کی بنیاد ڈالی ہے. سر کس کس نے؟ نسائیت اور فحش گوئی. نسائیت اور فحش گوئی، جی سر. نسائیت اور فحش گوئی دونوں سے مل کر ریختی کی بنیاد پڑی ہے. اچھا جی آگے ہے جی نشأت ثانیہ. چودہ سو 53 کے لگ بھگ، ذہن میں رکھیے گا 1453 ترکوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو یونانی علماء جو اس وقت وہاں مقیم تھے وہاں سے فرار ہو گئے اپنی کتابوں سمیت. تو اندازہ یہی ہے کہ یہی علماء یورپ میں
جو اس وقت دور جہل جہالت کے دور سے گزر رہا تھا علمی بیداری کا باعث بنے اور اسی کو یورپی نشت ثانیہ یا تحریک احیاء العلوم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. نشت ثانیہ کے دو ادوار ہیں جی, ذہن میں رہے, معروضی ہے, یہ بہت اہم ہے. پہلا دور 1453 سے لے کر 1453 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک, یہ سارا زمانہ انسان دوستی کے, مذہب کا, مسلک کا زمانہ ہے. اس دور میں یوں کہہ لیں کہ تمام مکاتب فکر کی کاوشوں کا مرکز انسان تھا, پہلا دور. دوسرا دور نیچرل سائنس کا زمانہ 1600 عیسوی سے لے کر 1690 تک. کا دور کہلاتا ہے. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اور اس زمانے میں جی اب آ رہی ہے جی. نیچرل سائنس کا زمانہ, نیچرل سائنس کا زمانہ 1600 سے لے کر 1690 تک کا ہے. اور اس دور میں تمام مکاتب فکر کی توجہ بالخصوص اس مقالے کی طرف رہی جو بنی لاک کا تھیسس تھا. بنی لاک, بے نون یہ لام الف کاف, ایسے آن دا ہیومن انڈرسٹینڈنگ. سر یہ لائن دوبارہ بولیے گا پلیز. پہلا زمانہ 1453 سے 1600 تک یہ انسان دوستی کا زمانہ ہے. دوسرا زمانہ نیچرل سائنس کا زمانہ, نشت ثانیہ کی بات ہو رہی ہے, 1600 سے لے کر 1690 تک. جی. اور اس زمانے میں جو بنیادی چیز تھی وہ بنی لاک, ایک مفکر گزرا ہے, یورپی فلاسفر ہے. اس کا ایک مقالہ تھا, ایک مضمون تھا, ایسے آن دا ہیومن انڈرسٹینڈنگ. یہ 1690 میں چھپا تھا. اس مقالے کی اشاعت سے انلائٹنمنٹ کا دور شروع ہوتا ہے جی. یہ نیچرل سائنس کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, پہلا زمانہ انسان دوستی کا, نشت ثانیہ کے کوئی دو ادوار ہیں. اچھا نیچرل سائنس کہہ رہے ہیں, سائنسی طرز فکر کہہ لیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں جی. اگلی اصطلاح جی نشتر. اس سے مراد نثر میں یا نظم میں, یعنی وہ شعر ہے یا نثر میں وہ کلام ہے جو اپنے اثر کے اعتبار سے, تاثیر کے لحاظ سے نشتر کی طرح آپ کو تکلیف پہنچائے. اور کسی شعر میں بالخصوص یہ خصوصیت ہو تو نشتریت کہلاتی ہے. کہا جاتا ہے نا, ایک اور معروضی سوال دیکھیے, کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کے کلام میں کتنے نشتر ہیں؟ 72 نشتر. ذہن میں رہے 72. میر تقی میر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں 72 نشتر موجود ہیں. اچھا جی آگے دیکھیے. تھیوریٹیکل کریٹیسزم, نظریاتی تنقید. نظریاتی تنقید
پوچھا جا سکتا ہے نظریاتی تنقید کیا ہے. تو اس میں ادب کس طرح تخلیق ہوتا ہے, کیا ہے, کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے, ادب اور روایت کا باہمی تعلق کیا ہے, ادب میں شخصیت کا اظہار ہے یا زمانے کا. اس قسم کے سوالات نظریاتی تنقید کہلاتے ہیں. ذہن میں آ گیا کہ ادب, اس کی وجہ تخلیق, ادب اور روایت, ادب اور شخصیت, ادب اور روح اثر. اس قسم کے سوالات کے جوابات جب آپ تلاش کریں گے تو جناب یہ نظریاتی تنقید کہلائے گی. یعنی ادب کی ماہیت پہ بات کرنا سر. بالکل بالکل, اس کی اجزائے ترکیب. ادب کیا ہے جی, کسی بھی ادب پر ڈسکس کریں آپ. اور یاد رکھیے یہاں یہ ذہن میں بات رہے کہ ادب چاہے فرینچ لٹریچر ہے, چاہے انگلش لٹریچر ہے, چاہے امریکن لٹریچر ہے, چاہے پاکستانی لٹریچر ہے, جو بھی ہے ان سب کی اکائی ایک ہے بقول ٹی ایس ایلیٹ. یہ سب اکائی ایک ہی ہے, سب کی بنیاد ایک ہی ہے. سب خیر کی تبلیغ کرتے ہیں, شر کی نفی کرتے ہیں, لمحہ موجود کی عکاسی کرتے ہیں. ذہن میں رہے یہ بات. تو جب بھی کسی ادب پر ہم اس قسم کی بحث کریں گے تو وہ نظریاتی تنقید کہلائے گی. جی, اور نظریاتی تنقید کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ کسی خاص فلسفے, نظریے, ادبی نظریے کی بات ہو رہی ہے, ادبی فلسفے کی, مثلا ہم اقبال کے فلسفہ خودی کو قبول کر لیتے ہیں اور اسی نظریے کی مدد سے اقبال کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی نظریاتی تنقید کہلائے گی. اور اسے ہم عملی تنقید سے تعبیر کریں گے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی بالکل. عملی تنقید کیا ہوگی کہ ہم نے اقبال کو, غالب کو, پروین کو, جس کو بھی لیا اس کے خاص فلسفے کو ایکسپٹ کیا ہم نے, اور پھر اس کی مدد سے ہم نے اس کی نثر کو, اس کی نظم کو پرکھنے کی کوشش کی. تو یہ نظریہ جو پرکھنے کی کوشش جو ہے یہ عملی تنقید ہے, اور نظریہ قبول کر لینا نظریاتی تنقید ہے. سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. اب تخلیقی عمل کیا ہے جی؟ اس کے 4 درجے ہیں. پہلا اثر کہہ لیں, تاثر کہہ لیں. دوسرا اظہار, طرز ادا, اسلوب, مترادف ہیں یہ. تیسرا وہ لطف جو ادب کے اظہار کی صورت میں قاری کو حاصل ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ تاثر. دوسرا کیا ہے؟ طرز ادا, اظہار. اور جب آپ نے طرز ادا کہیں, اسلوب کہیں, اس میں آپ ایک جمالیات لے کے آتے ہیں, چاہے وہ لفظوں کی جمالیات ہو, چاہے وہ فکری جمالیات ہو, چاہے وہ محاورات کی جمالیات ہو. جس طریقے سے بھی آپ جمال لے کے آتے ہیں, خوبصورتی لے کے آتے ہیں, اظہار کی خوبصورتی. اور نمبر 3, اظہار کی خوبصورتی سے جب قاری اثر انداز ہوتا ہے, قاری متاثر ہوتا ہے. اور نمبر 4, جب آپ متاثر ہو گئے اس جمالیات سے, جو ادب آپ کے سامنے موجود ہے, جو کریشن موجود ہے, اس کو جب آپ
خارجی روپ دے دیں، یعنی رنگ، پتھر، خطوط، حرکات، آواز سے کام لے کر اسے خارجی روپ دے دیں. آپ اشعار پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ غالب کے ہیں، میر تقی میر کے ہیں، اور آپ اسے پوری طرح لطف اندوز بھی ہو رہے ہو تو یہ تخلیقی عمل کہلائے گا. پہلا تاثر، دوسرا اظہار، تیسرا لذت، اور چوتھا جمالیاتی تجربے کو خارجی روپ دینا. یہ 4 مرحلے ہیں جی تخلیقی عمل کے. اور یہ ذہن میں رہے، ایک شاعر کا کام یہ نہیں کہ وہ صرف شاعرانہ اظہار کرے، بلکہ اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ قاری کے اندر، سامع کے اندر شاعرانہ کیفیت پیدا کرے. سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی بالکل سر. جی جی سر. یہی تخلیقی عمل ہے، یہی نظریہ اظہار بھی اسے کہا جا سکتا ہے. اب آگے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی موسیقیت آ رہی آواز جی؟ جی بہتر ہے. اب یہ تو یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، شعر میں موسیقیت سے کیا مراد ہے؟ وزن. سر آہنگ، ریدم. بالکل جی، شاباش. آہنگ کہہ لیں، تکرار الفاظ کہہ لیں، مترنم لفظ کہہ لیں، وزن کہہ لیں، یہ سب موسیقیت کہلائے گی. موضوعیت، سبجیکٹیوٹی. سر موسیقیت اور غنائیت میں کیا فرق آئے گا؟ ایک ہی غنائیت، آہنگ، ریدم، موسیقیت، سب چیز ایک مترادفات ہیں. جی بہتر سر. جی ہاں جی. موضوعیت اس سے مراد کہ وہ نفس مضمون، مٹیریل، جو آپ اپنی نثر میں یا نظم میں پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی ذات کے جذبات، احساسات، عقائد و نظریات کے عین مطابق ہو. موضوعیت سے کیا مراد ہے کہ شاعر جو فکر، جو خیال، جو تخیل، تصویر کشی، مرقع نگاری کر رہا ہے اپنے اس میں کلام میں، اس کی ذات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، عقائد و نظریات کے مطابق ہو تو اسے سبجیکٹیوٹی کہا جائے گا، موضوعیت کہا جائے گا، موضوعی رویہ کہا جائے گا، موضوعی طرز عمل کہا جائے گا. جی سمجھ آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. اور میکانیکیت سر اس کے ساتھ اگر معروضیت پہ 2 جملے بتا دیں تو وہ ذرا کلیئر ہو جائے گا. معروضیت. جی ہاں. اب دیکھیں موضوعیت، موضوع کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو عکاسی کرے، اور معروضیت جو زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کرے آپ کا کلام، بس اس کے الٹ ہو جاتا ہے کام. سمجھ آ گئی؟ موضوعیت میں اجتماعیت ہے اور معروضیت میں انفرادیت ہے. سر اسی معروضی یہ ہے کہ کسی ایک
جی سر، جو آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کی ذات کے جذبات احساسات کے عین مطابق ہو، تو معروضیت یعنی پھر یہ ہوگا کہ جو اس کے مطابق نہ ہو، یعنی ذرا منفرد ہو، ہٹ کے ہو، جدا گانا. نہیں یہ سمجھے نہیں. معروضی تو ان ڈیٹیل ہے نا، لیکن اس میں کوئی ایک پہلو لیا جائے گا نعمت اللہ صاحب معروضیت میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. اور اس کی ڈیٹیل بیان کر دی جائے گی. کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ ہوگا آپ کی ذات سے متعلق. ٹھیک ہے جی بہتر سر. معروضیت میں ہوگا آپ کی ذات سے متعلق، لیکن کوئی ایک پہلو ہوگا. جیسے